ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اُحِلَّ لَکُمْ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کا، علم اللہ اللہ تعالی جانتے ہیں، انکم بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم خیانت کرتے ہو اپنی جانوں کے ساتھ، فطاب علیکم پس رجوع فرمایا اللہ تعالی نے تم پر، وعفا عنکم اور درگزر کر دیا تم سے، فالآن باشروہن پس اب تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم اس چیز کو جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاکفون جب ہو تم اعتکاف بیٹھنے والے، فی المساجد مسجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیاتی اپنے احکام، للناس لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ تم اموالکم بینکم ایک دوسرے کا مال آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، وتدلوا بها اور نہ لے جاؤ تم وہ مال الی الحکام حاکموں کے پاس، لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ کھاؤ تم کچھ حصہ لوگوں کے مالوں سے، بالاسم ناحق طور پر، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ ماقبل درس سے ربط جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ذکر جو ہے اس بات کا گزر چکا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھلایا ہے۔ اب یہاں اس بڑائی بیان کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ قریب ہے، اس کو خشوع اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ ہی پکارو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اسی آیات کے ربط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کے متعلق بعض احکام میں نرمی اور سہولت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی اسی کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر توجہ اور مہربانی فرماتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور دعا کو قبول کرنے کا ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک میں بندے کے نیک اعمال اور دعاؤں کی طرف توجہ عام حالات کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں بتا دیا کہ رب تعالیٰ قریب ہے، اس کو جب بھی پکارو وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا، اقریب ربنا
فنناجی ہی، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں؟ ام بعید فننادی ہی، یا دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اینا ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کہ آہستہ پکارا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ہاں، جہاں شریعت نے بلند آواز سے پکارنے کا کہا ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے، جیسا کہ اذان اور اقامت میں اور ایام تشریق میں، فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق اور محرم کا جو تلبیہ کہنا وغیرہ ہے۔ کتابوں کے اندر جو ہے ان کے تفاصیل جو ہے وہ مذکور ہیں۔ آگے فرمایا کہ آیت ہماری شروع ہو رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ طلاق کے آخر میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور بلندی پر چڑھتے اور ڈھلوان میں اترتے اور کسی وادی میں اترتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عُمْيًا وَلَا غَائِبًا، اس لیے تم کسی بہرے اور غیر موجود کو تو نہیں پکار رہے، انما تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ تم تو سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، بے شک وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن کریم سورہ قاف میں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آدمی نے ان باتوں کو پورا کیا تو ایسے آدمی کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی حلال رزق کھائے اور حرام کے قریب بھی نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور تیسری بات یہ کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور دعا کے سلسلے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، کہ یوں کہنا شروع کرے کہ میں اتنا عرصہ رب تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، وہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اور پھر اس خیال سے دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اور دعا کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، یا اس کا نعم البدل اس کو مل جاتا ہے، یا اس کی دعا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست مجھ سے کریں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا میرے سوا کون ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ہر وقت، اللہ پاک فرماتے ہیں، جیسے میں ہر وقت ان بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری عبادت کرے اور میرا حکم مانے، اور میرا حکم ماننے سے اعراض نہ کرے بلکہ وہ میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔
سیدھی راہ پر آدمی اس صورت میں آ سکتا ہے جب اللہ پر ایمان رکھے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارے اور اسی کے احکام جو ہے مان کر زندگی گزارے۔ پھر آگے جو ہے روزے کے بعد احکام، احل لکم لیلۃ الصیام الرفۃ الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا۔ اس رکوع کے شروع میں روزوں کے متعلق ذکر تھا، پھر درمیان میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جو رکوع کی ابتدا میں شروع کیا گیا تھا، اور روزوں سے متعلق بعض احکام جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں قانون یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کے افطار کے وقت یا بعد میں سو گیا تو اس کے لیے بھی کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھاتے پیتے اور بیوی سے بستری جو ہے وہ کرتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے منع تھیں۔ اسی دور میں انصار میں سے ایک آدمی حضرت حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاشتکار تھے، وہ کام کاج سے تھکے ماندے افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ بیوی نے کہا تیار تو نہیں ہے، البتہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جب بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، تو ان کو سویا ہوا دیکھ کر بیوی پریشان ہو گئی اور ان کو بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ جب آدھا دن گزرا تو کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ تم فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو۔ اور بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری منع تھی، مگر کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے اور رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے اور اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھے، تو پھر آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کاروائی کو معاف کر دیا اور تم پر رجوع فرمایا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفۃ الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جماع کرنا اپنی عورتوں سے روزوں کی راتوں میں۔ الرفث یہ کنایا ہے جماع سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی کے باہمی جو حقوق ہیں، عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے کہ جس طرح لباس زینت کا باعث ہے اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے، اور جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے اسی طرح مرد عورت بھی ایک دوسرے کے عیوب چھپاتے ہیں، اور جس طرح مرد لباس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عورت لباس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں کسی حائل کے بغیر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو ایک دوسرے کے حق میں لباس کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے منع کیا گیا کہ عورت اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر مرد کی راز کی باتیں بیان نہ کرے، اور مرد کو بھی منع کیا گیا کہ اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی راز کی باتیں ہرگز بیان نہ کرے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ رمضان المبارک میں رات کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی پابندی کے باوجود بعض لوگ برداشت نہ کر سکے اور بیویوں سے ہم بستری کر بیٹھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرات بھی تھے۔ بے شک ان سے یہ لغزش ہوئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کوئی آدمی ان پر طعن کے طور پر ان کی غلطی کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں اس قسم کے واقعات بیان کرنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں بھی غلطی ہوئی اور اس کا بیان قرآن کریم اور حدیث میں ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف کر دینے کا ذکر بھی ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص صحابہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو طعن کے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ،
بس اب تم ان عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میاں بیوی کا مقصد ہم بستری سے صرف شہوت کا پورا کرنا ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد نسل انسانی کی بقا اور اولاد ہونی چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے وَقُولُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے اور فجر سے، یعنی طلوع فجر ہو جائے۔ ابتداء میں من الفجر کا جملہ نازل نہیں ہوا تھا، تو بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ بعض حضرات نے اپنی ٹانگوں سے سفید اور کالا دھاگا باندھ رکھا تھا، اور پھر رات کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے کہ دونوں دھاگوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں ایک بات ہے کہ قرآن فہمی کے لیے سنت سے رجوع ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہ فرماتے ہیں تو میں نے اپنے سرہانے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور رات کو دیکھتا رہتا، اور جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہوتا تو میں کھاتا پیتا رہتا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سرہانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، ان دھاگوں سے مراد ظاہری دھاگے نہیں بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ اور پھر من الفجر کا جملہ نازل ہوا کہ رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی واضح ہو جائے، اور یہ صبح صادق کے طلوع کا وقت ہے۔ تو اب اس وقت تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت ہے، خواہ رمضان کا روزہ افطار کر کے آدمی سو جائے یا نہ سوئے، ہر حال میں صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عربی زبان کے ماہر تھے، انہی کی زبان میں جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اس کے باوجود کئی مقامات میں وہ قرآنی آیت کا مفہوم از خود نہ سمجھ سکے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ فرمائی۔ تو آج کے دور میں جو یہ غلط قسم کے لوگ گزرے، غلام احمد پرویز اور اس جیسے جو دیگر ملحد لوگ، کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم احادیث کے بغیر ہی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک معاف فرمائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ پہلے روزہ شروع ہونے کا وقت بتایا گیا کہ فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا منع ہے، اس لیے کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب روزے کا آخر وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ رات شروع ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور رات شروع ہوتے ہی سورج غروب ہو جائے۔ رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر عورت کا گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا، اس کے بارے میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حالات اچھے تھے، مردوں اور عورتوں میں اسلامی غیرت تھی، اس لیے اس دور میں عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے لگائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی جلد میں صفحہ 273 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور بعض جماعت نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتی تھی، اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوتہن خیر لہن، کہ ان کے گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں حالات درست نہ رہے، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو گیا، مردوں اور عورتوں میں پہلے جیسی غیرت نہ رہی، تو آج کے دور میں عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کا کہا جائے گا۔ مساجد میں ان کا اعتکاف میں بیٹھنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر تو عورتوں سے جماع کیا ہی نہیں جا سکتا، اور مسجد سے باہر معتکف صرف قضائے حاجات وغیرہ جو ہے اس کے لیے قضائے حاجات وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے، اور حاجات ضروریہ میں جماع شامل نہیں ہے، اس لیے جماع کے لیے مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو اپنی عورتوں سے ہم مستری نہیں کر سکتے، نہ مسجد کے اندر اور نہ مسجد سے باہر،
اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری ممنوع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ منع کردہ احکام سے روکنے میں یہ کمال مبالغہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ غفلت سے کہیں ان حدوں کو توڑ ہی نہ دو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر احکام بھی صاف اور واضح طور پر بیان کیے ہیں، تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے پرہیزگار بن جائیں۔ پھر رشوت ستانی کی مذمت آئی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے۔ پہلے اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، تو پرہیزگار بننے کے لیے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، خیانت اور سود وغیرہ سب باطل طریقے ہیں، ان سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کرے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو حرام کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے آدمی 40 دن دعا کی قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس تاکہ کھاؤ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے اور اخبارات میں بھی اس قسم کی خبریں جو ہے شائع ہوتی رہتی ہیں کہ ایک فریق ناجائز طور پر کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا ہے اور وکیل کو فیس دے کر یا جج کو رشوت دے کر مقدمہ جیت لیتا ہے، تو اس قسم کی حرکت سے منع فرمایا کہ ایسے مت کرو۔ بالاسمی سے مراد ناجائز طریقہ، خواہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے طور پر ہو یہ کسی اور طریقے سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ کارروائی ظالمانہ ہے۔ اگر حاکم تمہاری غلط کارروائی میں شریک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رشوت خور حاکموں کو جانتے ہوئے بھی انہی کے پاس ایسے مقدمات لے کر جاتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا لو۔ اور اگر حاکم تمہاری اس کارروائی میں شریک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ تم نے دعویٰ غلط اور ناجائز دائر کیا ہے اور حاکم تو بے خبر ہے اور اس نے تو ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ دینا ہے، اور تم جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے دعوے کو حاکم کے سامنے ثابت کر دو۔ اس ساری کارروائی کا وبال تم پر ہی پڑے گا، جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر اس کا وبال آئے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم جانتے ہو۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔